बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दीन जो है, ये जो हमें मिला है, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। और इस दीन के खातिर हमारे नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ़ें और बहुत मसाइब का सामना करना पड़ा है उनको, और सहाबा कराम ने बड़ी अज़ियत, बड़े दर्दनाक दिन देखे हैं, तब जाकर हम तक ये दीन जो है पहुंचा है। ये दीन हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए, क्योंकि आज हम ज़िल्लत और पस्ती के दहाने पर इस तरह से जा रहे हैं। आज हर तरफ मुसलमान तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि जो शरीयत, जो अहकाम जो दिए गए थे, उस अहकाम से हमने रूगर्दानी कर दी, उसको पसे पुस्त डाल दिया है, और जो अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए थे उसको हमने छोड़ दिया है। और ना ही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही अपनी ज़िंदगियों में अमल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें हैं कुरान में, जो हमें कुरान जिस चीज़ के दर्स दे रहा है, मेरे नबी के सारे फरामीन जो हो रहे हदीस मुबारक में है, उसको हमें सीखना है। और सीखने के बाद जब हम उस पर अमल करेंगे तो फिर हम उसको सही तरीके से अमल करने वाले बनेंगे। जब हमको सही और गलत की तमीज़ ही नहीं, जब हमको सही का पता ही नहीं, गलत का पता ही नहीं, तो हम कैसे अमल करेंगे? और सही बात को हम गलत तरीके से अमल करेंगे और बजाय सवाब के हम गुनाह हासिल करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दीन की अहमियत को समझें कि हमारे नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मशक्क़तों से खून पसीना एक कर दिया, तब जाकर हम तक ये दीन पहुंचा है। ये दीन बहुत कीमती है और ये कुल असासा है, हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना इस पर मुनहसर है। तो मेरे नबी ने तो सारा तरीका जो है बता दिया है कि किस तरह हमें उठना है, किस तरह किससे मिलना है, किस तरह से हमारे अखलाक होने चाहिए, किस तरह से हम किससे पेश आना है, हमारे नबी के अखलाक क्या थे, और कैसे हमें खाना खाने का तरीका, पीने का तरीका, चलने का तरीका, हर चीज़ की सुन्नतें किताबों में हैं। तो हम अपनी ज़िंदगियों में सुन्नतों को ज़िंदा करें। अगर हम सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को पर चलेंगे, तभी तो जाकर हम मैदान महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल होंगे। वरना जिस तरह से आज मुसलमानों का ये हाल है कि अपने सारी चीज़ों को, उन्हें दीन की सारी बातों को भूले बैठे हुए हैं कि मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा कराम ने कितनी मेहनत की थी इस दीन के खातिर, सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। इस वजह से आज मुसलमान जो है बहुत ज़िल्लत और ख्वारी और शिकस्त का शिकार है। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और अहादीस मुबारका को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ने की कोशिश करें। और जितना वक्त हम मोबाइल में जो ख़र्च करते हैं, जितना मोबाइल में हम हर वक्त लगे रहते हैं, उसमें से थोड़ा सा वक्त दीन को समझने की में लगाएं और अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करें। हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत है, और हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा है, इस मकसद को हमें पहचानना है। और ये जो वक्त हमें दिया गया है, इसके बारे में भी अल्लाह ताला से सवाल होगा। और हम बड़ी गफलत के साथ अपनी ज़िंदगी और वक्त को गुजार देते हैं। जब चाहा सुस्ती लगा नमाज़ छोड़ दिया, जब दिल चाहा नमाज़ पढ़ा, तो इसके बारे में अल्लाह क्या हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन कल खड़ा नहीं करेगा कि तुमने दुनिया में जो हमने वक्त दिया था उस पर तुमने कितना अमल किया। हर चीज़ के बारे में कल क़यामत के दिन हिसाब होगा, और सबसे पहले जो है नमाज का हिसाब होगा। और नमाज तो हम बहुत ही छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पर, कहीं शादी में जाना हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, तो हम ज़रा सी बातों में हम नमाज को छोड़ देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि नमाज ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज में मिला है, कितना बड़ा तोहफ़ा है, उसकी कदर करनी चाहिए कि नमाज में हम गोया कि अल्लाह से बातें करते हैं और नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है। तो ये भी अल्लाह का इनाम है, इसको किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं है, और सबसे पहले क़यामत में नमाज ही का हिसाब लिया जाएगा।
تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بارے میں اللہ سے ڈریں، یعنی کہ مرتے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن نماز کی تلقین فرمائی، نماز کو جس نے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو اٹھا دیا اس نے دین کو اٹھا دیا، یعنی کہ نماز، ایمان اور نماز سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی مصائب، کتنے مشقتیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی خاطر دین کو پھیلانے گئے تو کچھ لوگوں نے آپ پر بہت مصائب کیا، بہت پریشان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے، اور آپ نے کچھ لوگوں کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، جو آپ کی مدد کرتی تھی، اس میں سے چچا ابو طالب بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ثقیف ایک قوم کا نام ہے، وہاں پر آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر درس و تدریس کر، یعنی کہ وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے آپ کی بات ماننے کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر گندے الفاظ کہتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصائب کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کتنی پیاری دعا جو ہے حدیث میں آئی ہے کہ اللہ میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کا۔ پھر یعنی کہ بڑی نا امید انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفا کا رب ہے، اور اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفا کا رب ہے، اور تیری ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کی جو مجھے دیکھ کر جو ہے ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کے تو نے مجھ پر قابو کر دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ کتنے اچھے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے یہ تو دنیا ہی نہ بنی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور سب سے پہلے اللہ نے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا۔ پھر بھی آپ اس طرح سے بے بس ہو کر، مجبور ہو کر اللہ سے اس طرح سے نا امیدی کی دعا اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام جو ہے درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، مجھ سے تو ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی قہاریت، اللہ کے جلال جو ہے اس میں جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو یہ دو پہاڑیوں کو جو ہے ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم جو ہے ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اس وقت غصے میں تھے، یعنی اس وقت اتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بدلہ لینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، چھوڑ دو ان کو، ان کے انہی حال پہ چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں جو ہیں ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ آج ہم کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہم جب تک اس سے بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہمیں سکون نہیں آتا، جب تک ہم اس کو گالی گلوز نہیں لیتے تب تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں اس چیز کی پکڑ اللہ تعالیٰ کے وہاں نہیں ہوگی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، صحابہ اس دین کے لیے کتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ بنا رہے ہیں، اتنے اچھے اخلاق تھے۔ آپ جب قرآن آپ پڑھیں گے نا، پورا اخلاق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مزین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے عمدہ تھے۔ لیکن آج ہم جو ہے غافل ہیں، آج ہم دنیا سے کی ہر وہ گناہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم جو منہ میں آتے ہیں بک دیتے ہیں،
ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ والدین کا درجہ کتنا بڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم نہ شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بعد فوراً اپنے والدین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا کتنا بڑا درجہ رکھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے، کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے کچھ بھی کہے تو ہم اللہ کے لیے درگزر کرنے کی کوشش کریں، ہم صبر کریں، اور صبر کا مقام بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کوئی بھی برا بلا کہے یا کچھ بھی کہے تو آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا کریں۔ اگر بہت زیادہ برداشت نہیں ہوتا تو آپ اس کی محفل سے اٹھ جایا کریں، آپ اس سے رابطہ رکھیں لیکن آپ دور رہیں ان سے بس۔ لیکن اس طرح سے آپ اپنے اخلاق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، اس اخلاق کو ہمیں زندہ کرنا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے، تب جا کر یہ جو دنیا ہے، دنیا کے لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ تو آپس میں جو ہے اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا ہے، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، کیونکہ کہنے والے بہت ہیں، سننے والے بھی بہت ہی ہیں، لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے اخلاق، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی طرز پر ہمیں زندگی گزارنے والا بنا، صحابہ کے طریقے پر، صحابیات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا، جس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار تھا، وہ کردار ہماری بہن بیٹیوں کے اندر نظر آنی چاہیے۔ حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اپنے شرم و حیا کو مد نظر رکھے اور اپنا کردار جو ہے صحابیات کے اس میں ڈھونڈے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔